بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. زندہ ہوں میں، جاری ہے میرے خون کا سفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ننگی سے قبر کھود کے اگلے سفر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے داون. شوال کے مہینہ ہمارے خاندان کے لیے بہت محنوس مہینہ اس لیے ہے کہ اسی مہینے میں 8 تاریخ کو انہدام جنت البقیع ہوا، اور رات میں یعنی شب 9 میں ہمارے والد جناب سید مرتضی مہدی اور کا سن 97 میں انتقال ہوا فروری میں. اور اسی تاریخ میں جناب ان کے سگے بھائی جناب سید ظفر عسکری کا انتقال بھی اسی تاریخ میں ہوا، ایک ہی تاریخ میں. اور اسی تاریخ میں گوہر فاطمہ کا بھی انتقال ہوا، اور اسی تاریخ میں ہمارے ماموں کا بھی انتقال ہوا. یہ 4 انتقال ایک ہی تاریخ میں ہوئے، سن بدل کے. اور جہاں تک میرے والد صاحب کی بات ہے، وہ نہایت ہی ان کی زندگی بہت سیدھے سادے تھے، اور ان سے دنیا کے کسی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا. اور پوری زندگی انہوں نے اپنی دکان، محنت، مزدوری کر کے گزاری. حالانکہ بہت غریبی میں رہے، لیکن پورے گاؤں میں، پورے خاندان میں جو لوگ ان کو جانتے تھے ان کو سب لوگ اچھا ہی کہتے تھے. اور ان کی زندگی میں تکلیفیں زیادہ تھیں، اس لیے کہ مزاج ہی ان کا کچھ ایسا تھا کہ بہت سیدھے سادے تھے، اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا. اچانک ان کا انتقال، ہم ڈیوٹی گئے ہوئے تھے، تو فروری کی 10 فروری تھی کو ان کا انتقال 97 میں ہوا. اور بس کوئی بیمار آزار کچھ نہیں تھے. ان کا موقع ہم کو نہیں ملا، ان کی خدمت کرنے کا موقع. اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. ہمارے امجان جناب سید ظفر عسکری صاحب کو اس لیے سے یاد کیا جا رہا ہے آج کہ آج ہی ان کی 9 شوال کی رات میں ان کا انتقال ہوا تھا. ان کی برسی ہے، اور اس برسی کے سلسلے میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے. اور ان کا جو ہے محرم میں بڑا اچھا رول تھا کہ مجلسیں پڑھتے تھے وہ، اور بچوں کو بھی بتاتے تھے. نماز، روزہ، مسجد ان کی وجہ سے آباد رہتی تھی. اور بہرحال بہت انہوں نے بچوں کو بھی بتایا، سکھایا، جس کی وجہ سے بچے بھی سیکھ کر کے کچھ آگے بڑھے. اور لڑکے بھی ان کے، اسی لیے ان کے لڑکے بھی سب اچھے نکلے. اور لڑکوں نے بھی اپنا وہ بنا لیا ہے. لیکن ابوجان کو محرم میں ضرور یاد کیا جائے گا، کیونکہ محرم کے سلسلے میں ان کی اتنی خدمتیں تھیں کہ وہ ایسے چاہے نہ کوئی پوچھے ان کو، لیکن محرم میں تو ان کو یاد کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
آج اپنے والد کی برسی کے موقع پر کچھ یادیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے وہ آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تربیت دی جس سے آج بھی معاشرے میں رسوا نہیں ہونا پڑا، اور ان کا سب سے بڑا تحفہ کہ انہوں نے نمازی بنایا، جو ہم نے اپنے بچپن سے ان کو اذان کے وقت مسجد کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ انہی کا نایاب تحفہ ہے، ہم کو ملا، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ان کی زندگی میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن کو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا، پر ان کا اثر میری زندگی میں آج بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ محمد آل محمد کے صدقے میں میرے والد مرحوم اور والدہ مرحومہ کے درجات بلند کر اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، آمین والسلام۔ والوں کو علی حیدر رضوی کا سلام۔ آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کی ملاقات ہماری 1996 میں ہوئی۔ وہ ایسی شخصیت تھی جن کو بھول پانا اتنا آسان نہیں۔ ہر آدمی اللہ پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ ان کو ایسی عزت ملی نگرام میں جو شاید کسی کو ملی ہوگی، جس کا ایک بار جیتا جاگتا ثبوت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم ایک بار گئے ملنے کے لیے کسی سے نگرام کے ہی بازار میں، وہاں ایسے ہی بات ہونے لگی، ان کے وہی مجلس کا کچھ پروگرام ہو رہا تھا، اسی سلسلے میں ہم لوگ گئے تھے کچھ لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے۔ اس کو پتہ لگا کہ ظفر عسکری صاحب کا انتقال ہو گیا، ہزاروں قطار رونے لگا، اس کے آنکھ سے ڈب ڈب آنسو ٹپکنے لگے۔ بس آپ کو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نگرام میں ان کی عزت کتنی تھی۔ اسی عزت کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے، اور اتنی عزت بنائی انہوں نے نگرام میں اپنی، جس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ 8 شوال کو میری بہن گوہر فاطمہ کا انتقال ہوا، اور ہم لوگوں کے بیچ سے بہت جلدی وہ ایک حادثے میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلی گئی اس دنیا سے۔ اور 9 شوال کو میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا۔ وہ بہت نمازی پرہیزگار تھے، نماز شب ہمیشہ ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ 3 بجے رات کو اٹھ کے جو ہے مسجد جاتے تھے، لائٹ نہیں رہتی تھی لیکن لالٹین لے کے 3 بجے مسجد پہنچ جاتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، اس کے بعد نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اس کے بعد گھر واپس ہوتے تھے 7 بجے 8 بجے، اور محل قصبہ نگرام میں غریبوں کی محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے، اور میرے بڑے ابا مقتدر مہدی بہت ہی سیدھے، بہت ہی نیک تھے، بہت مفلسی میں زندگی گزر بسر کیا، بہت سیدھے تھے، کسی سے کچھ نہیں بولتے تھے، اور اسی میں ان کی زندگی کا بھی انتقال ہو گیا، اور سب کے بیٹے ترقی کر گئے، لیکن اپنے اولادوں کی ترقی کسی نے نہیں دیکھی۔ ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تبھی والد کا انتقال ہو گیا، میرے بڑے ابا کا بھی انتقال ہوا، ہم لوگ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، تو کسی نے بچوں کی خوشی نہیں دیکھی۔ اور اب
क्या कहें अब इसके साथ। आप लोग जो है मेरे वालिद मरहूम और गौहर फातिमा, मेरे बड़े अब्बा मरहूम मुक़द्दर भाई के नाम एक सूरह फातिहा पढ़ के बख्श दे। मेरे वालिद मरहूम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। जब बच्चे गर्मी की छुट्टियों में घर आते थे तो बहुत खुश होते थे, बहुत प्यार करते थे और बच्चों से ज़्यादा जो है वो जानवरों से मोहब्बत करते थे। घर में मुर्गी कबूतर पालते थे, बकरी पालते थे, गाय पाली, बहुत शौक़ था जानवरों से। उसके साथ साथ मजलिसें पढ़ते थे। पूरे नगराम में जितने अज़ा खाने हैं सब अज़ा खानों में मजलिसें पढ़ते थे और उनके उससे जो है सारे अज़ा खाने रोशन आबाद रहते थे। मेरे वालिद हम लोगों की परवरिश में पूरी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन हम लोग उनकी हक उसका हक नहीं अदा कर सके। इसका ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा और पूरी ज़िंदगी गुजार दी और हम लोग जो है उसकी हक नहीं अदा कर सकते। लेकिन जितना भी अब हो सकता है उनके लिए सूरे फातिहा और नमाज़ें पढ़ते रहते हैं और अब जो है उनको इसी की ज़रूरत है। अस्सलामुन अलैकुम। मैं आज मेरी बहन गौहर फातिमा का आज इंतकाल हुआ था। आज ही का वो दिन था जो हम लोगों को छोड़ के वो इस दुनिया से चली गई। और कल 9 तारीख है जो हमारे वालिद ज़फ़र अस्करी का इंतकाल हुआ और 9 तारीख थी जो मेरे बड़े बाप मुक़्तदिर मेहदी का इंतकाल हुआ था, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ शेर पेश करें और थोड़ा सा मरसिया मैं पढ़ूँ, जिसको वो बहुत मेरा पसंद करते थे। और आप लोगों से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा उनको बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप का साया जो उठ जा ए सरे फर्जंद से, बाप का साया जो उठ जा हे सरे फर्जंद से, कैसे मुमकिन है कि एक लम्हा हो उसके दिल को चैन। बाप भी वो जो आज़ादा रे हुसैन इब्ने अली, जो हमेशा ही रहा वो मजलिसों की ज़ेब-ओ-ज़ैन। बाप का मेरे वालिद मेरे बड़े बाप मुक़्तदिर मेहदी ज़फ़र अस्करी इब्न बाकर मेहदी मुक़्तदिर मेहदी इब्न बाकर मेहदी गौहर फातिमा बिन्त ज़फ़र अस्करी को इसका सवाब आप लोग सब लोग बख्श दीजिएगा। आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं रहूँगी और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज ये महीना शव्वाल का है। इस शव्वाल के महीने में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। लगभग 11 साल हो गए हैं। बहुत मोमिन आदमी थे वो।
उनकी कमी हम लोगों के बीच में हम लोगों को हर टाइम मालूम होती है। और ज़्यादातर तो जब मस्जिद हम जाते हैं तो हमको जो है बहुत ही मतलब जो है वो होता है कि यहाँ पर जो है सुबह शाम दोपहर फजर के टाइम भी जो है बेचारे जो हैं हम लोग तो नहीं जा पाते थे, मगर वो लालटेन लेके जो है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जाते थे। उनका यही दस्तूर था और बच्चों से भी कहते थे, मगर उस टाइम से छोटे छोटे से थे, मगर बहरहाल जो है उनकी देन है कि नमाज आज भी जो है हम मस्जिद में जो है नमाज कायम है, हो रही है। उनका मतलब मेन मुद्दा यही था कि जो है हमारी मस्जिद जो है वीरान न रहे। और उनका मुहर्रम में भी उनका जो है बहुत बड़ा वो था, वो मजलिसें भी पढ़ते थे और जो है खालिस अपने ही घर में नहीं, बाकी यहाँ पे जहाँ जहाँ मजलिसें होती थी वहाँ वहाँ मजलिस पढ़ते थे। इसलिए उनकी कमी मुहर्रम में भी जो है सबको खलती है कि ख़ानदान वालों, आज हम अपने वालिद के बरसी का दिन है और उनके बारे में उनकी कुछ यादें हैं जो बताना चाहते हैं। और कि अपने बच्चों से हर माँ बाप इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं। हमको याद है कि हम लोग जब ससुराल से हम आने वाले होते थे तो पापा उस दिन चबूतरे में बैठ के पूरा दिन इंतज़ार करते थे। हम क्या मतलब कोई भी बच्चे उनके जिस दिन आने वाले होते तो पूरा दिन एक एक बस का इंतज़ार करते थे। देखो अभी ये बस आ गई, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कोई ख़त आने वाला होता था तब भी पूरा दिन बैठ के जब तक पोस्टमैन चला नहीं जाता था बैठ के इंतज़ार किया करते थे बच्चे। माँ बाप की मोहब्बत ऐसी होती है कि कोई क्या कर सकता है। बस अल्लाह से ही दुआ है कि वो अपनी मग़फ़िरत फरमाए और माँ बाप ख़बर में भी रह के अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते हैं कि बाबा हम लोगों के लिए भी दुआ करें और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि उनको जन्नत नसीब हो और चार मासूम अलैहिस्सलाम के पहलू में अल्लाह उनको जगह इनायत करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान व रहम वाला है। हज़रात, ये शव्वाल का महीना मेरे वालिद मरहूम के नाम मंसूब है, क्योंकि 9 शव्वाल को मेरे वालिद ने इस दार फ़ानी से कूच करके हकीकी इलाही से जा मिले थे। उनकी शफ़क़त व मोहब्बत हमेशा हम लोगों को कमी बन के महसूस होती रहेगी। उनकी खिदमत मोमिनीन नगराम आज तक भुला नहीं सके, क्योंकि मुहर्रम ख़ास करके मुहर्रम और मजलिसों से उनको बेहद लगाव था और बहुत मोहब्बत से और बहुत दिल से वो मुहर्रम मनाते थे और मजलिसें भी पढ़ते थे। ये नहीं कि अपने ही घर में मजलिसें पढ़ते थे, अपने ही इमामबाड़े में मजलिसें पढ़ते थे, हर अज़ाख़ाने को आबाद करते थे। और आज तक मोमिनीन इकराम नगराम उनकी खिदमत को भुला न सके। नमाज की भी उनको बहुत लगाव था, नमाज से भी उनको बहुत लगाव था और मस्जिद को वीरान नहीं होने देते थे। उनकी वजह से मस्जिद आबाद रहती थी। 3 बजे सुबह लालटेन लेके नमाज असर और नमाज फज्र की अज़ान देते और नमाज़ पढ़ते थे। खुदा उनको जन्नत फिरदौस में अता करे। और आप लोगों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ अपनी बात का आगाज़ करते हुए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा इज्ज़िहुमा बिल इहसानि इहसानन व बिस्सय्यिआति ग़ुफ़राना। खुदाया मेरी और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। और उन दोनों माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपने में मेरी तरबियत की, आमीन। और उनकी नेकियों की बेहतरीन जज़ा दे,
اور برائیوں سے درگزر فرما. آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اپنے نانا مرحوم کے زندگی کے چند پہلو پہ کچھ جو میرے ساتھ ان کی رہے اور کچھ جو میرے تصورات ہیں ان کے لیے وہ آپ سے شائع کرتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے نانا مرحوم سید ظفر عسکری صاحب کی ولادت 1931 میں نگرام، قصبہ نگرام، ضلع لکھنؤ میں ہوئی اور وہیں پر ان کی تربیت اور پڑھائی لکھائی مکمل ہوئی. آپ کے والد صاحب باقر مہندی صاحب اور آپ کی والدہ رضیہ بانو، خدا آپ کو جوار رحمت میں عنایت کرے. دن گزرتے گئے، آپ کی شادی میری نانا مرحومہ سرتاج بانو بنت سردار حسین جو مورائے سے تھیں، خدا آپ پہ بھی رحمت نازل کرے، آپ کو بھی جوار رحمت میں جما دے. آپ سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں موصوف کی تھیں. میری والدہ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی اور میرے نانا کو اپنی اس بیٹی سے خاص انسیت اور خاص لگاؤ تھا، بہت محبت کرتے تھے. ایسے تو والدین سبھی بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، پر میری والدہ اور میرے والد سے بے پناہ بے لوث محبت کرتے تھے. اور اسی طرح میری والدہ اور میرے والد بھی اپنے بزرگوار سے بے لوث محبت اور ان کی خدمت کرتے تھے. موصوف نگرام ضلع میں رہتے تھے اور نگرام کی عزیداری میں ایک سرمایہ کام کرتے تھے. ایک میل کا پتھر ثابت ہوئے تھے کہ وہاں پر اس ٹائم میں مولانا ذاکر لوگ نہیں مہیا ہوتے تھے، تو آپ ہر جگہ کوٹھی میں، سیدواڑے میں، پھلواڑی میں آپ ٹہل کے مرثیہ خوانی اور مجلسیں اور دیگر چیزیں امور میں اس کو اور بڑھاتے تھے، عزاداری کو فلاح اور بہبودی دیتے تھے اور اس سے انسیت اتنی تھی کہ اور اس کو بڑھاتے تھے. اور کوئی بچہ اگر آگے آتا تھا تو اس کو بہت ہی اس کو داد دیتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. اور یہ محرم میں پورے اسی طرح مرثیہ خوانی اور مجلسیں پڑھا کرتے تھے ہر اس میں گھروں میں. اور شب ایک زاہد متقی شب زندہ داد تھے جو ہمیشہ سے نماز اور روزے کے پابند رہے. آپ کو کرک امین تھے، سرکاری شعبے میں کرک امین تھے اور اسی سلسلے میں ایک دوسرے گاؤں میں آپ گئے ہوئے تھے، تو جہاں پر ڈاکوؤں نے اس گھر پہ حملہ کیا تو وہاں پر آپ کو ان سب کو تو مار دیا، آپ کو بھی ادمرا کر کے مطلب مرا جان کے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد آپ 5 سے 6 مہینے تک آن بیڈ رہے اور شدید چوٹیں آئی تھیں اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے. تو اس کے بعد سے آپ فزیکل فٹ نہیں رہے جس سے نوکری جاتی رہی اور آپ پھر گھر ہی پہ رہے. پھر آپ کی پھر اس کے بعد سے انہوں نے صرف اور صرف اللہ سے لو لگائی. اور یہ پہلے بھی نمازیں اور روزے اور مجلس ماتم تھا، لیکن اس کے بعد سے صرف اور صرف یہ اللہ والے ہو کے رہ گئے اور یہ اسی میں رمے ہوئے تھے جس کا میرا اپنا مشاہدہ ہے. میں جب بھی نگرام جاتا تھا، چھٹیوں میں ہم لوگ نگرام چلے جاتے تھے، میں لوگ الہ آباد رہتا تھا اور نگرام چلے جاتے تھے. 3 بجے شب میں، صبح میں، یہ چاہے جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، یہ مسجد کوٹھی میں چلے جاتے تھے، کوٹھی کی مسجد وہاں چلے جاتے تھے اور وہیں پر یہ نماز شب اور اس کے بعد دیگر نمازیں اور وظائف اور قرآن اور پڑھ کے تب یہ 7 ساڑھے 7 بجے گھر تشریف لاتے تھے.
اور اس کوٹھی کی مسجد بہت بوسیدہ ہو گئی تھی. اس کو انہوں نے دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کروایا اور کرانے کے بعد اس کی اچھے سے دیکھ بھال کی اور اس میں خود تو مسلسل 5 وقتہ نماز وہیں پر پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس میں دعوت دیتے تھے کہ آپ یہاں پر پڑھیں، جو آج بھی قائم اور دائم ہے. وہ مسجد آج بھی سلامت ہے جس میں آج بھی نماز ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے. آپ کی شخصیت اور اخلاق کے کیا کہنے کہ قصبہ نگرام میں ہر بچہ، بوڑھا، جوان آپ سے محبت رکھتا تھا اور آپ سب کے لیے کسی بھی کام کے لیے لبیک کہتے تھے اور دوڑتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے. اس محبت کی زندہ مثال یہ ہے، ان کے اخلاق کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ کی 2 نمازیں جنازہ ہوئی جو اپنے میں ایک مثال ہے. پہلی نماز جنازہ آپ کی شیعوں نے پڑھی بجماعت، دوسری اہل سنت حضرات نے بجماعت نماز جنازہ پڑھی، جو خود اپنے میں ایک زندہ مثال ہے. جو آج دنیا کہتی ہے کہ اتحاد پہ چلیے، اتحاد قائم کیجیے، اتحاد بنائیے، جس کی ایک میرے نانا موصوف زندہ مثال تھے. آپ کا انتقال سن 29 سپتمبر 2009 میں 9 شوال کو ہوا. آج ہی کے دن آپ کے بڑے بھائی مقتدر مہدی صاحب کا بھی انتقال ہوا. یہ آپ دونوں میں محبت کی مثال ہے اور مصلحت پروردگار ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا. آپ 3 بھائی تھے، اقبال عسکری صاحب، ظفر عسکری صاحب، مقتدر مہدی صاحب. ایک قطع جو اپنی لکھی ہوئی ہے، ناچیز کی لکھی ہوئی ہے نانا مرحوم کے لیے کہ عاشق بو تو رات تھے ظفر عسکری، قابل تحسین تھا چلن ان کا، اور دل میں عشق حسن عسکری کی تھی خوشبو، کیوں نہ مہکے بھلا کفن ان کا. خدا را میرے نانا مرحوم اور بڑے نانا مرحوم مقتدر مہدی صاحب اور ظفر عسکری صاحب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے اور ان کو دونوں کو جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں کل 8 شوال کو ہماری اہلیہ اور فاطمہ اور ظفر عسکری صاحب علیہ السلام مرحوم ان کی برسی ہے، لہذا میں کچھ ان کی خدمت میں اثار ثواب کے لیے اشعار پیش کر رہا ہوں. عیسیٰ کے ساتھ ساتھ آدم کا علم اور دم عیسیٰ کے ساتھ ساتھ اور یوسف کا حسن ہے، ہیبت موسیٰ سفر میں ہے، اور تنہا نہیں ہے نوک سینہ پر سر حسین، تنہا نہیں ہے نوک سینہ پر سر حسین، کل انبیاء کی جان اسی ایک سر میں ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج. القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے، القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے، ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے، ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے، اور تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا، تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا، خانہ کعبہ کبھی کعبہ عزا خانے میں ہے، خانہ کعبہ کبھی کعبہ عزا خانے میں ہے، اور ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا،
है ज़रिए है ज़ैनब कुबरा पे चांदी की रिदा, इसका मतलब आज भी फिज़ा अज़ा खाने में है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सलाम अलैकुम। आज अपने दादा मरहूम की बरसी के मौके पर मैं अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादें पेश करना चाहता हूँ, जो मुझे कुछ याद थी, कुछ मेरी वालदा ने मुझसे बयान की हैं। जैसे बचपन में जब वो मस्जिद पे अज़ान दिया करते थे तो मैं मस्जिद की तरफ भागता था अल्लाह अकबर कहते हुए, और मस्जिद के रास्ते में एक कुआं पड़ता था जो उन्हीं ने मेरे ही डर में मिट्टी डलवा दी थी कि कहीं खुदा न खास्ता मैं गिर ना जाऊं। मोहब्बत बहुत करते थे मुझसे। ऐसे ही जब बाल काटने वाला सुबह सुबह आता था तो मैं उनसे पहले दौड़ता हुआ बाहर चला जाता था और बैठ जाता था सर झुका के, और उनसे पहले बाल कटवा लिया करता था। या जब हम लोग लखनऊ से घर वतन को वापस जाते थे तो बाहर बैठ के हम लोग का इंतज़ार किया करते थे और खुश होके बोलते थे कि आ गया रैबिट मेरा। उन्हीं ने ही नाम रखा था मेरा, प्यार से मुझे रैबिट कहते थे। बहुत मोहब्बत करते थे, और ये मोहब्बत सिर्फ घर तक ही महदूद नहीं थी, हत्ता कि ख़ानदान वाले जितने थे सबको ही मोहब्बत करते थे। सबको मिलजुल कर एक साथ रहता देख उनको ज़्यादा खुशी होती थी, और वही चीज़ माशरे में भी था कि सबको एक साथ मिलजुल कर रहता देख उनको ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। और उसका रिज़ल्ट जो है मैंने उनके इंतकाल में, जब हम लोग ने नमाज जनाजा पढ़ लिया, उसके बाद अहले सुन्नत हज़रात ने भी आके नमाज जनाजा उनकी पढ़ी। और ये चीज़ मैंने पहली बार ही शायद देखी थी, उससे पहले मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी, क्योंकि मुझे याद है 2009 की बात है, मैं क्लास 10th में या 9th में होऊंगा। तो ये चीज़ मेरे लिए वाकई बहुत नायाब थी, जो मैंने उनके इंतकाल में देखा कि अहले सुन्नत हज़रात ने उनकी भी नमाज जनाजा पढ़ी। और ये बयान करता है कि वो अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार और अपने माशरे में किस तरह रहे, सबको एक साथ लेके चले। इसीलिए उन्हीं ने अपने आखिरी समय में भी ये बात कही, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि सबको हिदायत किया कि सब लोग मिलजुल कर रहना। इसी के साथ मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। आमीन वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालितुन नास मुखालततन इम मित्तुम मअहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों के दरमियान इस तरह से घुल मिल के ज़िंदगी बसर करो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम्हारे ऊपर गिरिया करें और आंसू बहाएं,
اور اگر ان کے درمیان تم زندگی گزارو تو ان سے ملنے کے مشتاق رہیں، تمہارے دیدار کے مشتاق رہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم مرحوم و مغفور جناب سید ظفر عسکری ابن سید باقر مہدی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ مرحوم و مغفور بہت ہی ملنسار اور بہت ہی مخلص انسان تھے۔ صرف ایک واقعہ ان کی زندگی کا میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب میں مولانا نہیں بنا تھا، یعنی اس لائن میں نہیں آیا تھا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، میرے بچپنے کا واقعہ ہے، جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ مرحوم نماز اول وقت پہ پڑھنے کے عادی تھے، اور بارش کا سیزن تھا، بارش کا موقع تھا، بہت ہی زیادہ تیز پانی برس رہا تھا، لیکن آپ اپنی عادت کے مطابق ایک مخصوص قسم کی ان کے پاس ایک لالٹین تھی، اس لالٹین کو جلواتے ہیں، اور آندھی بھی آ رہی تھی، بار بار وہ لالٹین بجھ رہی تھی، لیکن اس اندھیرے کے عالم میں مغرب سے 5 منٹ پہلے وہ مسجد جاتے تھے، جانے کے بعد مسجد کو کھولتے تھے۔ آج کے دن بھی انہوں نے اسی طریقے کو اپنایا، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے، اور اسی عالم میں کہ جہاں پہ سیاہ آندھی چل رہی ہے اور پانی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، پانی برس رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اول وقت پہ نماز کو ادا کیا، اذان دی اور اس کے بعد نماز ادا کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی ایک سب سے اہم نشانی جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ مومن کو جب دیکھنا ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے، اس کے اندر ایمان کتنا زیادہ پایا جاتا ہے، تو یہ دیکھو کہ نماز کا اول وقت جب آئے تب اس کے ایمان کو ٹٹولو اور تلاشو۔ اگر اس کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اضطراب پیدا ہو رہا ہے، تو گویا وہ مومن ہے، اور اگر اضطراب نہیں پیدا ہو رہا ہے تو وہ ایمان کہ جس کا مطالبہ خدا کرتا ہے گویا اس کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ مرحوم مغفور اول وقت پر نماز پڑھتے تھے، اور اس نماز کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 3 سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ برادر عزیز علی عباس نگرامی کا حکم تھا کہ میں ایک شارٹ کلپ ظفر بابا مرحوم کے حوالے سے بنا کر ان کو سینڈ کروں، جس میں ان کی زندگی سے ریلیٹڈ اگر کوئی واقعہ مجھے یاد ہے تو میں اس کو بتاؤں۔ ویسے ظفر بابا مرحوم سے میری زیادہ ملاقات نہیں رہی، کیونکہ میرا زیادہ نگرام میں رکنا نہیں ہوا، اور اس وقت ہم چھوٹے بھی تھے، لیکن جب بھی ایام ازاں میں میرا نگرام جانا ہوتا تھا تو ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، ان کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کی کچھ باتیں جو آج بھی مجھے یاد ہیں، جیسے فرش ازاں پہ وقت سے پہنچنا۔ میں نے بچپن میں جب بھی دیکھا، مطلب اس چیز کو محسوس کیا کہ وہ سبھی جگہ مجلس اعزاں میں وقت سے پہنچ جایا کرتے تھے، اور جب مجلس لیٹ ہونے لگتی تھی تو ناراض بھی ہوا کرتے تھے۔ آج بھی جیسے ہی ان کے بارے میں سوچو تو جیسے تصویر سامنے آ جایا کرتی ہے۔ بہرحال کیونکہ چھوٹے تھے، بہت اچھے سے تو نہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہمیشہ کرتے پیجامے میں دیکھا، اور جیسے ہاتھ میں ڈنڈی اور ہاتھ میں مجلس کی کتاب لیے وہ سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ اسی ایام ازاں میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ظفر بابا مرحوم بڑے گھر میں ظاہراً مجلس پڑھ رہے تھے، اور ہم وہیں پر آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور بہرحال بچپنا تھا، اور جیسے بچے شیطانی کرتے ہیں، سیدھیاں کرتے ہیں، وہ کر رہے تھے، اور 2-3 مرتبہ انہی نے میری طرف دیکھا، اور ظاہراً اپنے اسی میں تیزیاں کرتے رہے،
जिसके बाद उनको गुस्सा आया और उन्होंने मुझे कस के डांटा और कहा चलो जाओ पीछे बैठो जाके। तो उसके बाद मैं वहाँ से उठा और घबरा के जाके पीछे बैठ गया। उसके बाद से ऐसा होता था कि अक्सर जहाँ भी उनको मजलिस में पढ़ते देखते थे, छोटे ही थे, पीछे जाके और खामोशी से बैठा करते थे। परवरदिगार उनको जवाहर मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता करे और उनकी मग़फ़िरत करे। अब हज़रात से उनके और उनकी बेटी गौहर फ़ातिमा जो मेरी सास थी, जिनका इंतकाल 8 शव्वाल को और ज़फ़र बाबा का इंतकाल 9 शव्वाल को हुआ, उनके लिए सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास है। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम। ग्राम से आज की डेट में हमारे बाबा जान का इंतकाल हुआ था। उसी में कुछ उनकी शान में कुछ थोड़ी सी अच्छाइयाँ जो थीं, बहुत सी सिफतें थीं जिनको बयान करना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ी सिफत उनकी ये थी कि वो माशाल्लाह से नमाजी थे, परहेज़गार थे और रोज़ा नमाज में भी, और वो कुल मिला के हमारे उस्ताद भी थे। वो हम लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया करते थे कि भैया चलो नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, वज़ू करो, ऐसे किया जाता है वैसे किया। जो छोटी मोटी कमियां होती थी वो हम लोगों को समझाया भी करते थे। और हाल ही में एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद फिर वो बेचारे जब ठीक हुए उसके बाद उन्होंने मजलिसों में हदीसें पढ़ना, और एक अपने ही घर में नहीं, पूरे अपने यहाँ जितने भी इमाम बाड़े हैं माशाल्लाह से सब जगह भी जाना। और उसके अलावा भी वो फजर की नमाज़ पढ़ के हमारे यहाँ जैसे रजब का या ऐसे भी कोई वो होता था नज़र का मामला, तो आप वहाँ से चल देते थे सुबह नमाज के बाद फ़ौरन आवे। उसके बाद तब हमारी वालदा भी ज़िंदा थी, पुकारेंगे दुल्हन हम आ गए। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी मिठाइयाँ ये सब पूरा इंतज़ाम कर लेते थे और आप नज़र दिया करते थे। उनमें बहुत ही खूबियाँ थीं और माशाल्लाह से ईमानदार और हर चीज़। बड़ी परेशानियाँ हुई, अब तो माशाल्लाह से सब भाइयों ने थोड़ा सा कुछ सर्विस में लगे, कुछ बाहर चले गए, तो हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ईमानदारी का दावा नहीं छोड़ा। एक बार 3 शाबान को हम लोगों ने एक उसका इंतज़ाम किया मिलाद का, 3 शाबान की इमाम हुसैन इस्लाम की, तो आपने पढ़ा भी और पढ़ने के बाद हम लोगों ने हार डाला, बहुत खुश हुए, गले मिले। और जिस भी काम के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते थे वो शाना बशाना हम लोगों के साथ रहा करते थे। उन्हीं की दुआएं आज ये हैं कि आज हम तो हम हैं, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान के जो भी और भी बच्चे हैं वो माशाल्लाह से उरूज पे हैं। और उनकी ज़हनियत भी यही है कि वो दीन के लिए और मजलिसों मातम के लिए, सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह जब तक हम हयात रहेंगे साथ साथ उनका शाना बशाना साथ देते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मौलाना अबुल कासिम मुस्तफा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। सबसे पहले आज के गमनाक दिन यानी यौम इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी की ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि आज का दिन मेरी मादर गिरामी की तारीख़ वफ़ात और आने वाला कल का दिन मेरे नाना मरहूम की यौम वफ़ात है। इन दोनों बुज़ुर्गवार, दोनों मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की मुनासबत से 2 नज़्म ताज़ियत कहने का शरफ़ हासिल हुआ और उनको बउनवाने इसाले सवाब अपनी जानिब से और तमाम अहले ख़ानदान के तमाम बच्चों और बच्चियों, बेटियों और तमाम अहले अयाल की जानिब से उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले नाना मरहूम के लिए नज़्म ताज़ियत जिसका उन्वान है ज़फ़र अस्करी, अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
ہے تمہاری زندگی کی شان ظفر عسکری، خود کو مولا پر کیا قربان ظفر عسکری، مسجد و فرش ازا آباد تھے دم سے تیرے، بعد تیرے اب ہیں وہ ویران ظفر عسکری، مجلس شبیر ہو یا اول وقت نماز، تھی عبادت زیست کا عنوان ظفر عسکری، گھر کا آنگن اور چبوترا تجھ سے ہی آباد تھے، گھر کا آنگن اور چبوترا تجھ سے ہی آباد تھے، بات تیرے ہو گئے سنسان ظفر عسکری، بات اپنوں کی نہیں غیروں نے بھی آ کر کہا، بات اپنوں کی نہیں غیروں نے بھی آ کر کہا، کیا بتائیں کیسا تھا انسان ظفر عسکری، کیا بتائیں کیسا تھا انسان ظفر عسکری، وہ تیری بے باک باتیں اور تیرا سادہ مزاج، وہ تیری بے باک باتیں اور تیرا سادہ مزاج، بھول کیسے سکتا ہے نگرام ظفر عسکری۔ اور یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو کہ اس سے بہتر اور کیا حاصل ہو ماتم کا صلہ، اس سے بہتر اور کیا حاصل ہو ماتم کا صلہ، ہیں در شبیر کے دربان ظفر عسکری، ہیں در شبیر کے دربان ظفر عسکری، آج تک ہے غم تیری فرقت کا تازہ اے پدر، آج تک ہے غم تیری فرقت کا تازہ اے پدر، ہیں بیٹیاں بیٹے ہیں سب گریان ظفر عسکری، ہیں بیٹیاں بیٹے ہیں سب گریان ظفر عسکری، اور بچپنا جس گھر میں گزرا گھر نہیں ایک باغ تھا، بچپنا جس گھر میں گزرا گھر نہیں ایک باغ تھا، ہے صدا تھے صدا اس باغ کے باغبان ظفر عسکری، تھے صدا اس باغ کے باغبان ظفر عسکری۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، شاید کسی لائق ہو، پروردگار اور توفیق دے کہ سیف بس اب یہ دعا ہے اپنے مولا کے حضور، سیف بس اب یہ دعا ہے اپنے مولا کے حضور، ہنستا اور کھلتا رہے خاندان ظفر عسکری، ہنستا اور کھلتا رہے خاندان ظفر عسکری۔ گرامی کے لیے ایصال ثواب کے عنوان سے اور تعزیتی نظم ہے، اپنی طرف سے ایک ہدیہ ہے، آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے اور اپنے تمام اہل و عیال کی جانب سے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ہمت و صبر و تحمل تیرا گوہر فاطمہ، ہمت و صبر و تحمل تیرا گوہر فاطمہ، جذبہ ایثار و الفت تیرا گوہر فاطمہ، ہمت و صبر و تحمل تیرا گوہر فاطمہ، جذبہ ایثار و الفت تیرا گوہر فاطمہ، سادگی تیرا تشخص اور تھا تیرا مزاج، سادگی تیرا تشخص اور تھا تیرا مزاج، تھی کنیز زینب کبریٰ جو گوہر فاطمہ، تھی کنیز زینب کبریٰ جو گوہر فاطمہ، زندگی تھی وقف تیری بال بچوں کے لیے، زندگی تھی وقف تیری بال بچوں کے لیے، کی نہیں پرواہ اپنی تم نے گوہر فاطمہ، کی نہیں پرواہ تم نے اپنی گوہر فاطمہ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی ہی تھم گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی ہی تھم گئی، جب ملا تھا تیرا صدمہ ہم کو گوہر فاطمہ، جب ملا تھا تیرا صدمہ ہم کو گوہر فاطمہ، تو تم کو ہر لمحہ کیا ہے یاد سب نے بار بار، تم کو ہر لمحہ کیا ہے یاد سب نے بار بار، لمحہ غم کا ہو کہ یا شادی کا گوہر فاطمہ، لمحہ غم کا ہو کہ یا شادی کا گوہر فاطمہ، بات جانے کے بھلا کیا ہوگا سوچا بھی نہیں، بات جانے کے بھلا کیا ہوگا سوچا بھی نہیں، دے دیا پھر بھی یہ صدمہ تم نے گوہر فاطمہ، دے دیا پھر بھی یہ صدمہ تم نے گوہر فاطمہ، شکر ہے معبود کا کہ مل گیا سرور کا غم، شکر ہے معبود کا کہ مل گیا سرور کا غم، ورنہ پھٹ جاتا کلیجہ سب کا گوہر فاطمہ، ورنہ پھٹ جاتا کلیجہ سب کا گوہر فاطمہ، شکر ہے کہ خاندان کا سہارا مل گیا، شکر ہے کہ خاندان کا سہارا مل گیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا اپنا گوہر فاطمہ،
ورنہ نہ جانے کیا ہوتا اپنا گوہر فاطمہ. آرزو یہ تھی کہ بنے بچے میرے علماء دین. آرزو یہ تھی بنے بچے میرے علماء دین. لو آج پورا ہو گیا ارمان گوہر فاطمہ. لو آج پورا ہو گیا ارمان گوہر فاطمہ. اور مقطع حاضر خدمت ہے کہ مامتا مادر کی کیا تھی سیف ہم انجان تھے. مامتا مادر کی کیا تھی سیف ہم انجان تھے. بعد تیرے یہ ہوا معلوم گوہر فاطمہ. بعد تیرے یہ ہوا معلوم گوہر فاطمہ. ناظرین کرام، آخر میں ان دونوں بزرگوار، دونوں مرحومین اور تمام مرحومین کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار میری مادر گرامی اور میرے نانا مرحوم کو، تمام مومن مومنات کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان تمام مرحومین کی، مرحومات کی مغفرت فرمائے اور ان مرد بزرگوار اور تمام مرحومین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم خاندان والوں. آج میں میرے نانا کے بارے میں میری میموری نانا کے ساتھ وہ شیئر کرنے والا ہوں. میں جب بھی جاتا تھا تو کافی ایکسائٹیڈ رہتا تھا، اور کیونکہ نانا جب بھی ملتے تھے پرانی نگرام کی کہانیاں، جب پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے یا ممی چھوٹی تھی تب کی کہانی سب سناتے تھے وہ ڈاکو واکو کی. تو کیونکہ جب یہ میری پیدائش ہوئی تھی تو میرے دادا کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، ملاقات نہیں ہو پائی، اور دادی بھی میں 3-4 سال کا تھا تب انتقال ہو گیا. تو میرا جو بھی بچپنا گزرا ہے سب نانا اور نانی کے ساتھ ہی گزرا ہے. تو بہت ساری ایسی میموریز تھی نانا کے ساتھ. میں ان کے ساتھ پورا ٹائم بتایا، مسجد میں، گھر پہ ان کے ساتھ. بازار جاتا تھا تو بازار میں ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ وہ جب بھی چلتے تھے تو سب لوگ پہچانتے. تو جو وہ ٹائم پہ چھوٹا تھا تو میں حیرت کرتا تھا کہ ایسے مطلب اتنے بڑے گاؤں میں سب ایک انسان کو کیسے کوئی جانتا ہے. تب دھیرے دھیرے انہوں نے جب پر نانا وانا کے بارے میں بتایا تب پتہ چلا کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی. تو جب ان کا انتقال ہوا تو میں یہی تھا، میرا کوئی ایگزام تھا. تو یہ لائف میں ایک ریگریٹ رہے گا میرا کہ نہ میں ان کے مٹی میں پہنچ پایا اور نہ ننا کی مٹی کے ٹائم پہنچ پایا کیونکہ میرا ایگزام تھا. تو جہاں تک مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم میں ان کے ساتھ بیٹھا بات چیت کیا تھا، وہ 8th اسٹینڈرڈ میں تھا جب میں گیا تھا سمر ویکیشن میں ان سے ملنے. تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سبھی خاندان والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور بعد سلام آپ سبھی خاندان والوں کا. میں بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس چھوٹی سی آواز کے اوپر لبیک کہا اور اس چھوٹی سی کوشش کو کامیاب بنایا. اور یقیناً جو ہم سب کی یادیں جو ہمارے مرحوم دادا ظفر عسکری صاحب سے وابستہ تھیں اور ان سے انڈیویجولی جو سب سے یادیں جڑی ہوئی تھیں، وہ یادیں آج منظر عام پہ آج ہم سب کے سامنے ہیں. اور اس کوشش کا نتیجہ یہ ویڈیو کی شکل میں جو بھی آپ نے دیکھا اور اس کی شکل میں آج ہم تک آیا ہے، جو سب کی یادیں سب سے جڑی ہوئی تھیں. آج ان یادوں میں یقیناً وسعت پیدا ہوئی ہے، اور وہ یادیں ان یادوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے مرحوم کو اور جو ہمارے تمام مرحومین ہیں ان کو زندہ کیا ہے اس طریقے سے آج. اور ظاہری طور پہ بھلے ہی آج وہ ہمارے درمیان موجود نہ ہو، مگر یقیناً جس طرح سے جوش جذبے اور لگن کے ساتھ میں یہ کلپس آئی ہیں یہاں پہ اور سب نے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، یہ زندہ مثال ہے اس بات کی کہ آج مرحوم دادا جو ہے ہمارے درمیان بھلے ہی موجود نہ ہوں، مگر آج ان کی محبت اور شفقت آج بھی آپ کے چاہنے والوں کے دلوں پہ راج کرتی ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے انتقال کے بعد بھی تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں، مگر آج لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات تھی. اور اتنا کچھ ماشاءاللہ سے جو ہے سب نے اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی یادیں اور کھٹی میٹھی یادیں جو ہیں وہ اپنی شیئر کری ہیں ان کلپوں کے ذریعے سے، کہ اب میرے پاس جو ہے وہ کچھ الفاظ نہیں بچے ہیں. اور بہرحال یادیں بھی میری کچھ اتنی زیادہ نہیں تھیں، اور بس اس چیز کا جو ہے میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کا افسوس مجھے ہوتا ہے، اور شاید زندگی بھر اس چیز کا افسوس رہے گا کہ جس وقت میرے دادا مرحوم حیات تھے اس وقت میری عمر اتنی نہیں تھی کہ مجھے ہوش ہوتا. اور اکثر خداوند متعال سے گفتگو میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کاش کہ اس نے کچھ ایسی مصلحت رکھی ہوتی کہ یا تو اس وقت میری عمر جو ہے وہ کچھ اور ہوتی، اور یا تو ہمارے مرحوم دادا کو اس وقت تک اللہ نے حیات رکھا ہوتا تاکہ ہم بھی ان یادوں کو جیتے، ان یادوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور آگے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سنجوتے. بہرحال خداوند متعال جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اس کی ہر مصلحت کے تحت ہم راضی ہیں. اور آج یقیناً بھلے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو مگر اتنا یاد نہ ہو، بہرحال اور جتنا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور بہرحال میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال جو ہمارے دادا ہیں ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے جو بڑے دادا ہیں جناب مقتدر مہدی، آپ کو بھی اسی دن انتقال کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ آپ کی دونوں بھائیوں کی یکجہتی تھی، محبت تھی اور آپسی بھائی چارہ تھا کہ خداوند متعال نے بھی ایک ہی دن آپ دونوں کے لیے مقرر کیا اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے. اور زیادہ کچھ نہیں سنا ہے میں نے اپنے بڑے دادا کے حوالے سے، مگر جتنا بھی اپنے والد محترم کے حوالے سے سنا ہے وہ آپ کے بارے میں یہی سنا ہے کہ آپ بہت ہی نیک کردار، سیدھے سادے اور ملنسار مخلص انسان تھے، عبادت گزار انسان تھے، اور آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں تھی جس وقت آپ حیات تھے. اور آپ آج حیات ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر یقیناً آپ کی یادیں، آپ کے جو آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ ابھی بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں. اور ہماری مرحوم پھپھو محترمہ گوہر فاطمہ، ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، اور اس بات کا افسوس ہے کہ ان کے بارے میں تو کچھ بھی، دادا کے بارے میں تو پھر بھی میں دیکھا ہے میں نے تھوڑا بہت، مگر مرحوم پھپھو کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، ایک دم ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. مگر آپ کے بارے میں بھی جتنا میں نے سنا ہے وہ اپنے والد سے زیادہ اپنی والدہ کے منہ سے سنا ہے. اور میری والدہ آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہیں، اور جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے تو بہت سی آپ کی تعریفیں کرتی ہیں اور قصے اور واقعات بیان کرتی ہیں آپ سے متعلق. اور بہرحال ان کو بھی جو ہے اللہ جوہر معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمارے دادا، ہمارے بڑے ابا اور ہمارے پھپھو اور ہمارے تمام دیگر مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے برزخ کی منزلوں کو خداوند متعال آسان فرمائے، اور ان کے جو جنت میں بہترین جو ہے ان کو مکان عطا ہو. اور آخر میں جو ہے ہم اس دعا کے ساتھ میں ہم اختتام کرتے ہیں کہ یہ جو شجر ہے جناب ظفر اصغری صاحب کا، اس خاندان کے صورت میں آج ہمارے سامنے یہ شجر یوں ہی پھلتا اور پھولتا رہے، اور اس شجر میں محبت، اتفاق، اتحاد قائم رہے، یکجہتی قائم رہے، اور آپسی بھائی چارہ بڑھتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.